اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الذي وہ ذات ایسی ہے خلق جس نے پیدا کیا سبع سماوات 7 آسمانوں کو طباقا ایک کے اوپر ایک ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت اے مخاطب تو رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کسی بھی طرح کی کمی زیادتی نہیں دیکھے گا کہ تو پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ اس کے اندر یہ کمی ہو گئی ہے، یہ زیادتی ہو گئی ہے، یہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کمی ہونا چاہیے تھی، اس طرح کی کوئی چیز من تفاوت کسی طرح کی کمی زیادتی نہیں دیکھ سکتے۔ فرجع البصر اپنی نگاہوں کو لوٹاؤ، آسمان کی طرف دوبارہ لوٹاؤ، هل ترى من فطور تم کیا کوئی اس کے اندر پھٹن، شگاف یا کوئی کریک دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر کرتین پھر آپ اپنی نگاہوں کو 2 مرتبہ لوٹائیں، ینقلب وہ واپس آ جائیں گی، الیک آپ کی طرف، خاسئا ناکام ہو کر، وہ حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے گزشتہ کل بات آئی تھی کہ یہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں کے مضامین ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کی ظاہر نشانی کو دکھاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی خلق سبع سماوات، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب کس طرح پیدا کیا؟ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ایک طرز کو بیان کر رہے ہیں کہ طباقہ کسے کہتے ہیں؟ طباق کہتے ہیں ایک لیئر ہے اور اس لیئر کے اوپر ایک اور لیئر ہے، اور یہ ایک آسمان ہوا اور اس کے بعد یہ دوسرا آسمان اور اس کے بعد تیسرا اور اس کے بعد چوتھا، اس طرح کرتے کرتے یہ ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری اتنا فاصلہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے تو 500 سال میں مسلسل سفر کرنے کے بعد جتنی دوری وہ طے کرے گا اتنی دوری ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف، تو یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اور اس طرح کی جب عدد بیان کیے جاتے ہیں تو یہ سارے عدد ایسے ہوتے ہیں جو کثرت بتلاتے ہیں، کیونکہ 500 سال تک تو کوئی چلنے والا ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنا اندازہ، جیسے فی زمانہ ہمارے زمانے میں ہم اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ایسٹرونومی آگے بڑھ چکی ہے، ہم یونیورس کے بہت ساری جگہ چلے گئے ہیں، تو اب جب دنیا سے، ارتھ سے، اس زمین سے ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمارا ناپنے کا پیمانہ بدل جاتا ہے، اسے ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں، نوری سال، یعنی اب وہ وقت سے نہیں ناپی جاتی بلکہ وہ ڈسٹینس کور کرتی ہے کہ ایک لائٹ کی سپیڈ، یعنی لائٹ جہاں سے شروع ہوئی اور لائٹ جہاں پر جس کو روشن کیا اس کی مسافت کی اس کی جو سپیڈ ہے، 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر وہ 1 سیکنڈ میں وہ سفر کر لیتی ہے۔ تو اب اسی پیمانے کو لے کر یہ ناپا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت دی ہے اور غور و فکر کی بات کہی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بڑی نشانی سے غافل بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو بیدار کر رہے ہیں کہ نہیں تم کو مجھ پر ایمان لانا ہے تو میری قدرت کو دیکھنا ضروری ہے۔ فرجع البصر، آپ نے بے خیالی میں دیکھ لیا، بغیر غور و فکر کے آسمان کو دیکھ لیا، آسمان کے ستارے دیکھ لیے، نہیں، آپ اس میں آگے بڑھیے۔ فرجع البصر، دوبارہ دیکھیے، اپنی نگاہ کو لوٹائیے، نہیں بلکہ دوبارہ دیکھیے۔ فرجع البصر، آپ نے ایک چیز کو ہلکے انداز میں دیکھا یا بغیر غور و فکر کے دیکھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرجع البصر، دوبارہ غور سے دیکھو، هل ترى من فطور، کیا تم کو اس میں کسی بھی قسم کا عیب نظر آ رہا ہے؟ تاکہ اللہ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر، ایک نے دیکھا، دوبارہ غور سے دیکھا، کمی نظر نہیں آ رہی، اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں ثم ارجع البصر، اور آپ اپنی نگاہوں کو دوبارہ لوٹائیے، کرتین،
दो मरतबा कर्रतुन एक चक्कर, कर्रतैन दो मरतबा, दोबारा देखिए, यानी आप अपनी निगाहों को दोबारा उस पर गौर व फिक्र के साथ देखिए कि आसमान को अल्लाह ने कैसा पैदा किया। यनक़लिब इलैकल बसर, आपकी तरफ आपकी निगाहें लौट आएंगी, खासिअन नाकाम होकर। किस काम में नाकाम? इस काम में नाकाम होंगी कि हमने अगर अपनी निगाहों को ऊपर ले गए और उसके अलावा हमने पूरी तहकीक कर ली और वहाँ जाने के बाद कोई एक ऐसा सिस्टम बयान कर दे कि यहाँ पर ये कमी हो गई है, कुदरत ने ये चीज़ जो की है ये गलत हो गई है, इसके अंदर ये कमी थी, ऐसा होना चाहिए था, इस कमी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आगे आयत थी, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुमने कोई ऐब देखा, किसी भी किस्म का ऐब देखा? अब नहीं देखा तो सुम मरजिल बसर, आप क्या करो, दोबारा अपनी निगाहों को दोबारा गौर फिक्र से देखो। कर्रतैन, क्या होगा? नतीजा ये होगा, यनक़लिब इलैकल बसर, वो निगाहें तुम्हारे पास लौट आएंगी, खासिअन नाकाम होकर। किस बात में नाकाम होंगी? कि उसमें ऐब नहीं लिखे, ऐब नहीं नजर आएगा। और आगे अल्लाह उसमें मजीद ताकीद पैदा कर रहा है, वह हुआ हसीर, और वो थकी हुई होंगी। यानी कोशिश खाली जाके आना नहीं है, बल्कि कोशिश की, अनथक कोशिश की और अपनी पूरी ताकत लगा दी, और आने के बाद अब हमने सारी ताकत हमने लगा दी और फिर हमने सरेंडर कर दिया, और अब हमसे नहीं हो सकता। यानी पूरी ताकत लगाने के बाद खासियन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन, कि तुम्हारे पास तुम्हारी निगाहें दोबारा लौट आएंगी, खासिअन नाकाम होकर। किस चीज़ में नाकाम हुई? वो किसी भी अल्लाह की मखलूक में ऐब नहीं निकाल पाएंगी। और वह ऐसे ही नहीं होगा, वो हसीर, इस हाल में कि वो थकी मांदी होंगी, थक जाएंगी अपनी पूरी नेमतों, अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज है कि आप अल्लाह की मखलूक में किसी भी किस्म की कमी ऐब को नहीं बयान कर सकते। अरब के ज़माने में इस आयत का मतलब तो ये था कि हम एक छोटी सी छत बनाते हैं तो उसके अंदर कई पिलर बना देते हैं, और उसको भी एक जगह कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने आसमान को बगैर आमदिन तरौनहा, ऐसे सुतूनों के बगैर पैदा किया है कि जो सुतून तुम्हें नज़र नहीं आते, या हमने बगैर सुतून के पैदा किया। ये एक तरह का मतलब था तो इसके एतबार से। लेकिन हमारे ज़माने में जैसे जैसे हम साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कॉस्मो लोग स्पेस में जा रहे हैं, लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो अब हमको और ज़्यादा ही समझ में आ रहा है कि कुरान करीम का ये 1450 साल पहले का दावा कितना सच साबित हो रहा है कि अगर कोई आदमी स्पेस में जाकर अलग अलग स्टार्स, अलग अलग सैयारों में पहुंच जाए तो भी वहाँ पर अल्लाह की किसी भी चीज़ पर वो उंगली नहीं रख सकता कि यहाँ पर किसी किस्म का ऐब है, किसी किस्म की। तो अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर खुला चैलेंज है, यनक़लिब इलैकल बसर, कि निगाहें तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी, खासियन नाकाम होकर, वह हसीर, इस हाल में कि वो थका मांदा होगा।